علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا، FGN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم مِّنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون،
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ ہم مل کر پڑھیں گے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں ہو. دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے کرنی. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں
مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، جب لے کے چلو غور غریباں کو جنازہ، جب لے کے چلو غور غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ ملی ہو، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت لب پہ سجی نعت نبی ہو، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری تو مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے
سرے حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے اور سنت و بھرے بیان کا بھی سلسلہ ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیت کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے بھی نیت کر لیتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے بڑا معلوماتی اور انٹرسٹیڈ، جس کو کہا جائے کہ یہ موضوع ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کون، کیسے لگتے ہیں، کیسے روح قبض کرتے ہیں، ساتھ ہی میں شیطان کو موت کب آئے گی، شیطان کی روح کیسے قبض کی جائے گی، اور کیا کیا واقعات ہوں گے، آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ، خاص کر کے FGN چینل کے ناظرین، ہو سکے تو دیگر کام کاج اور مصروفیات کو تھوڑی دیر چھوڑ کر توجہ کے ساتھ بیان سنیں تاکہ ان باتوں کو سننے میں، سیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا. میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ درس دے رہے ہیں. اس وقت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا. فرمانے لگے جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کریم شیطان میرا دشمن ہے, تو نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے. جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے دیکھے گا تو ہنسے گا. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے جبکہ آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہوگا. جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اگلے پچھلوں کی تکلیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا مجھے بتائیے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا ربی حسبی حسبی, اے اللہ کریم مجھے یہ کافی ہے, میں اس پر راضی ہوں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے جبکہ لوگوں پر دہشت طاری تھی. کسی نے پوچھا اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے, شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا, پھر فرمایا جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی, سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا, اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے, کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے, کچھ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے, کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی. اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے, پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا. باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے. ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی. اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی. یہ وہ وقت ہے جس وقت شیطان کو مہلت دی گئی ہے. اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا اے ملک الموت میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہیں مددگار بنائے, تجھ میں تمام اہل زمین و اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی. آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے. آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ. اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہے ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کر دو. اس کے ساتھ ہی داروغائے جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا. پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لے تو برف کی طرح پگھل جائے. حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے. آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق و مغرب والے اسے سن لے تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے. یہ ہیبت ناک
منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تجھے ان سب کی تکلیفوں کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرے منتظر ہے۔ تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا، کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں گوتا لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیسا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہوں کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہوگا۔ خیر، اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزعہ کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نزعہ میں تڑپتے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، شیطان مردود کی کیسی مٹی پلید ہوگی، کیسی ہولناک سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف نزعہ کی کیفیت کا بیان ہے۔ روز قیامت جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی، اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس مردود کو یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس کا ایسا بھیانک ناک انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس بدبخت نے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، نبی کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ پاک کا نافرمان ہوا۔ اللہ پاک کے حکم کے سامنے اس مردود نے اپنی عقل دوڑائی، جس کے سبب ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ نیک لوگوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا با ادب رکھے، آمین آمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کا قرب رکھنے والے بلند رتبہ فرشتے ہیں۔ آپ کا نام پاک اسرائیل یعنی اللہ پاک کا فرما بردار۔ آپ روح قبض کرنے پر مقرر ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں ہے۔ سائز کتنی ہے کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہے۔
آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایت میں ہے دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل و میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سب کے موت آنے کے بعد انہیں موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے۔ روایت میں ہے ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا اے ملک الموت، اگر زمین میں وبا پھیلی ہو، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہو، اس حالت میں ایک آدمی مغرب میں ہے ایک مشرق میں، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان دونوں کی روح ایک ہی ساتھ کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا میں اللہ پاک کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا کیا ہر جاندار کی روح آپ ہی قبض کرتے ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آپ تو اس وقت میرے پاس ہیں جبکہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ عرض کیا اللہ پاک نے دنیا میرے اختیار میں دے دی ہے، اللہ پاک نے دنیا میرے اختیار میں دے دی ہے، یہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک تھالی رکھ دی جائے تو آپ اس میں سے جو چاہے اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی میں دنیا میں جہاں سے جس کی روح نکالنا چاہوں نکال لیتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر و ناظر ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، یعنی آپ جہاں بھی رہیں پوری دنیا کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک فرشتے کی طاقت کا یہ حال ہے تو فرشتوں کے بھی آقا محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں معراج کے دلہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران 4تھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا، ایک بڑی تختی اس کے سامنے رکھی تھی، قریب ہی ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے یعنی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہا اے عزرائیل علیہ السلام یہ اگلے پچھلوں کے سردار محبوب رب غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام اٹھے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرط محبت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ رکھتے ہیں, یعنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہے, اس تختی پر ان کی تفصیلات لکھی ہے, اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں. پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہے. یہ جو درخت ہے اس کے جو پتے ہیں جتنی مخلوق ہے ان کی تعداد کے برابر ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو, سب کے نام اس درخت کے پتے پر لکھے ہوئے ہیں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے. اس سے میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے. پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں, اگر پتا اپنی اصل رنگت پر آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا. اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے بلکہ کالا ہو جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے. میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں, جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں. اگر وہ گنہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں, وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے اے ملک الموت علیہ السلام میرے گناہ بڑھ گئے, میرا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہو گیا, اب وقت رخصت آ چکا ہے, مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں, تھوڑا وقت دیجیے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں. میں کہتا ہوں ناممکن, یہ تو بالکل ناممکن بات ہے. پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, FGN چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. آج پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں خوف خدا میں رونے کا بہت سارا وقت ہے, گناہوں سے توبہ کرنے کا بہت سارا ٹائم ہے, نیک اعمال کرنے کا بہت سارا ٹائم ہے, مگر آج ہم غفلت میں نظر آتے ہیں. آج ہمیں بہت ساری مہلت ملی ہوئی ہے, مگر پیارے اسلامی بھائیوں جب موت کا وقت قریب آئے گا نا کوئی مہلت نہ ملے گی, اور جب بندہ دنیا سے رخصت ہوگا تو کوئی مہلت نہ ملے گی. اے پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت مہلت ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. بعد میں پچھتاوا کرنے سے اچھا ہے کہ اس وقت اچھے اعمال کر لیں, کیونکہ بعد میں پچھتانے سے کوئی چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس عبرت ناک روایت سے معلوم ہوا ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے, طے ہے, فکس ہے. حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر دم ہماری جانب توجہ لگائے بیٹھے ہیں. جب جس کا وقت آ جائے پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے, فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. افسوس ہم اس حقیقت کو جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, مگر جانتے بوجھتے انجان بنتے ہیں, غفلت میں پڑے رہتے ہیں. یاد رکھیے ہم موت کو یاد کرے نہ کرے, ہم نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کرے یا نہ کرے, موت بہرحال آئے گی اور آ کر رہے گی. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے نہ پہلے کسی کو مہلت دی نہ ہمیں دیں گے. لہذا عقل مند وہی ہے جو زندگی ہی میں موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے. ہمارا پاک پروردگار عز وجل پارہ 29 سورہ ملک آیت 2 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. علماء کرام نے اس آیت کا ایک معنی یہ بتایا کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون موت کو یاد رکھتا
اور اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے۔ ہم بھی تو غور کریں، ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، کیا ہم موت کو یاد رکھتے ہیں؟ آج تو اگر موت کے بارے میں بیان ہو یا کوئی تذکرہ کرے تو کہتے بھائی ایسی باتیں نہ کریں، ڈر لگتا ہے۔ ارے پیارے اسلامی بھائیوں، تذکرہ کرے نہ کرے، مرنا تو ضرور ہے نا، موت آنی ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا تذکرہ کرنا، موت کو یاد کرنا، یہ بھی آخرت کی تیاری کے لیے بہترین عمل ہے۔ کہ بندہ موت کو یاد ہی نہ کرے، تذکرہ ہی نہ کرے، تو وہ پھر موت کی تیاری کیسے کرے گا؟ کیونکہ موت کی یاد آخرت کی تیاری کروانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ آج کسی سے 5-25 روپے لینے ہو نا تو 4 بار یاد آتے ہیں، کسی کا پیمنٹ لینا باقی ہو بار بار یاد آتا ہے، ریمائنڈر رکھا ہوتا ہے، یاد بھی آتا ہے کہ فلاں سے پیسے لینے کے، فلاں آئٹم خریدنے کی ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام ہے، ساری باتیں یاد آتی ہے۔ ارے جناب، قبر میں بھی تو جانا ہے، مرنا بھی تو ہے، موت بھی تو آنی ہے، اس کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ افسوس ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ سنیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے طارق، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ یہ صحابی رسول کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اور سنیے، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 281 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اس دن سے ڈرو۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا معنی ہے، اے ایمان والو، ڈرو اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ اے ایف جی این چینل کے ناظرین، وہ دن جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، بدن سے روح کھینچ لی جائے گی، مسجدوں میں اعلان کرا دیا جائے گا، فلاں بن فلاں قضائے الہی سے انتقال کر گیا۔ پھر جلد ہی غسال یعنی غسل دینے والا بلا لیا جائے گا، غسل دے کر کفن پہنا دیا جائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ واقعی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہاں، قرآن پاک میں بھی تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو۔ کسے ڈرایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو ایمان والے ہیں، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں؟ غور تو کریں، ہم اللہ سے، ہم اپنی موت سے، ہم آخرت سے کتنا ڈرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روح قبض کرنا حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ذمے ہے۔ آپ اپنی اس ذمہ داری میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ، سنیے، ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی بار سنا ہوگا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ ہر گھر میں 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ ہر ایک کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی کوئی باقی ہے اس کی جس کا وقت ہو چکا ہو۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، سنیے، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں ہر جاندار کے سر پر ملک الموت علیہ السلام کھڑے نہ ہو۔ اگر حکم ہو تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، ورنہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اللہ، غور فرمائیے، کیسی عبرت کی بات ہے۔ ہم غفلت میں پڑتے ہیں، فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، دوسری طرف لذتوں کو مٹا دینے والے حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر وقت ہماری طاق میں ہیں، یعنی ہم
موت سے غافل اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں مطمئن ہیں، جبکہ موت ہر وقت ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا ہو تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں، گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، مجھے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، نہ تمہاری زندگی کم کی، نہ وقت سے پہلے روح نکالی، بے شک میں تمہاری طرف پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، یہاں تک کہ تم سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اللہ اللہ۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی 4 مختلف شکلیں ہیں۔ نمبر 1 وہ شکل کہ اس میں آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری شکل بالکل سیاہ یعنی کالی۔ تیسری شکل بہت سخت اور ناپسندیدہ، اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی۔ جب بے دین کی روح قبض کرنی ہو تو حضرت ملک الموت علیہ السلام پہلی شکل میں آتے ہیں۔ اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی گمراہ بد مذہب کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی سیاہ چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب گنہگار کی روح قبض کرنی ہو تو بہت سخت اور ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں، اور جب توبہ کرنے والے، سنیے، جب توبہ کرنے والے نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر ایک کی روح ایک ہی انداز سے قبض نہیں فرماتے، بلکہ فرد کے مطابق انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، گنہگاروں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب کسی بے دین کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی خوفناک طریقے سے کرتے ہیں۔ کاش جب ہماری روح نکلنے کا وقت آئے تو اللہ پاک کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ ایسا ہو تو انشاءاللہ روح نکلنے میں آسانی مل جائے گی، ورنہ اگر گناہوں کی سزا مل گئی اور ہمارے دن رات کے گناہوں کے سبب حضرت ملک الموت علیہ السلام خوفناک شکل و صورت میں روح نکالنے تشریف لے آئے تو یقین مانیے معاملہ سخت دشوار ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نزعہ کے وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام اگر خوفناک صورت میں تشریف لے آئے تو ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات واقعی سچی ہے۔ نزا کے وقت ایک طرف تو صدمے 1000 ہوتے ہیں۔ کیا صدمہ ہوتا ہے؟ دنیا چھوٹنے کا صدمہ، ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں سے جدائی کا صدمہ، مستقبل کے لیے سوچے گئے خواب ادھورے رہ جانے کا صدمہ، پچھلے گناہوں پر شرمندگی کا صدمہ۔ ایسے 20 صدمے انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کی سزا بھی مل گئی، حضرت ملک الموت علیہ السلام سخت خوفناک صورت میں تشریف لے آئے تو ذرا تصور تو کیجئے اس وقت ہم پر کیا گزرے گی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ لیکن افسوس، بات یہاں پر بھی پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ نزعہ کی تکلیفیں بھی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیبوں پر خبردار سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکالیف اور اس کے حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ تکلیف تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آسان ترین موت، سنیے آسان ترین موت کیسی ہوگی؟ آسان ترین موت روئی میں پھنسی ہوئی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے،
جب ایسی ٹہنی کو روئی سے نکالا جائے تو روئی کے گالے بھی اس کے ساتھ ضرور آئیں گے. یہ آسان موت کا حال ہے، سخت موت کا عالم کیا ہوگا. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نزعہ کی تکلیف براہ راست روح پر حملہ آور ہوتی ہے، پھر یہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جاتی ہے، ہر رگ سے، ہر پٹھے سے، ہر جوڑ سے، ہر بال کی جڑ سے اور سر سے پاؤں تک کھال کے ہر حصے سے روح کھینچ کر نکالی جاتی ہے. کیا کیفیت ہوگی؟ تھوڑا بندہ تصور تو کرے کہ کیسی روح نکالی جائے گی، کہاں سے روح نکالی جائے گی. مت پوچھو، آپ فرماتے ہیں کہ مت پوچھو کہ یہ کیسی سخت تکلیف ہے. بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے، آرو کے چیرنے سے، کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے. امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت آنے تک، اے عاشقان رسول، اے FGN چینل کے ناظرین سنیے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت تک، قیامت آنے تک مردہ موت کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے. ایک بار موت آنی ہے مگر اس کی تکلیف مرنے سے لے کر قیامت آنے تک بندہ محسوس کرتا رہتا ہے. اے عاشقان رسول، نہ جانے اس وقت ہمارا کیا بنے گا. تھوڑا تصور تو کیجئے، اپنا محاسبہ تو کیجئے کہ اس وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، قبر کی منزل کی جانب برابر آگے کوچ جاری ہے. تصور کیجئے کہ ہم گویا بڑی احتیاط سے ایمان کو بحفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں. ایک طرف نفس امارہ ایمان پر جھپٹ رہا ہے، دوسری طرف شیطان چالیں بدل بدل کر وار کر رہا ہے، تیسری طرف بد مذہب ایمان پر ڈاکے ڈالنے میں مصروف ہے، تو چوتھی طرف سے دنیا کی بیجا محبت ایمان کے در پہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی مکے رسید کر رہا ہے، کوئی لاتے اچھال رہا ہے، ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے. اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہوں گے. اللہ رب العزت، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پر نزعہ کی کیفیت آسان فرمائے. کاش جب آخری وقت ہو، رسول رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہوئے اپنے گنہگار کے سرہانے تشریف لے آئے. کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلوے دیکھتے ہوئے، دیدار کے جام پیتے ہوئے بالکل نرمی کے ساتھ روح ایسے نکل جائے کہ پتہ بھی نہ چلے. اللہ پاک ہم سب کو نزعہ میں، قبر میں، حشر میں آسانیاں نصیب فرمائے. کاش پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. آئیے دعا بھی کرتے ہیں. نزعہ کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا، نزعہ کے وقت مجھے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. اللہ کرے ہمارا آخری وقت ہو، ہم ہوں مدینے میں،
اللہ کرے ایسا ہو کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے, گنبد خضرا کا سایہ نصیب ہو جائے. اللہ کرے جائے سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دینے کے لیے درود و سلام پڑھتے پڑھتے بندہ کیفیت میں آگے بڑھتا جا رہا ہو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہو, صدا لگائے جاتا رہا ہو کہ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. بڑھتے 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 اللہ کرے ایسا ہو کہ جب سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے اور درود و سلام کی صدا شروع ہو جائے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایسا کرم ہو جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے, اور اللہ کرے انہی کے قدموں میں ہمارا دم نکل جائے, اور اللہ کرے عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے ہماری نماز جنازہ بھی مسجد نبوی شریف میں ہو جائے. اللہ کرے ہمارے پیر و مرشد ہماری نماز جنازہ پڑھا دیں, اور اللہ کرے ہمیں جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے. اے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی یہ سعادت جسے نصیب ہو گئی نا, واقعی جسے نصیب ہو گئی, بڑا خوش نصیب ہے, بڑا خوش نصیب ہے کہ جو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں مرنے میں کامیاب ہو جائے, جسے جنت البقیع نصیب ہو جائے. آج پیارے اسلامی بھائیوں بڑی تمنائیں دنیا کی ہمارے دلوں میں پائی جاتی, دعا بھی مانگتے ہیں نا, دنیا ہی مانگ رہے ہوتے کہ دنیا میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کیا کبھی یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ عافیت والی موت نصیب فرما, مدینے میں موت نصیب فرما, اے اللہ میرا ایمان سلامت فرما دے. پیارے اسلامی بھائیوں ہم اس وقت مسلمان ہے, ایمان ہمارے پاس ہے, مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. کچھ بھی نہیں پتا کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ایک شخص کا واقعہ ہے کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا, لوگ دوڑے اس کے کار کے قریب پہنچے کہ اسے نکالے, جیسے تیسے کر کے دروازہ توڑا, اور جب دروازہ توڑا گیا نا تو اس وقت کار سے گانوں کی آواز آ رہی تھی. لوگوں نے جیسے تیسے اس نوجوان کو نکالنے کی کوشش کی, نکالنے میں کامیاب تو ہوئے, مگر اس وقت اس کی زبان پر جو گانے کار میں بج رہے تھے وہی گانے اس کی زبان پر تھے, اور وہی گانے گاتے گاتے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. کیا ایسی موت مرنا پسند کریں گے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. کیا گناہ کرتے کرتے مرنا کوئی پسند کرے گا؟ لڑتے لڑتے کوئی مرنا پسند کرے گا؟ گالی بولتے بولتے کوئی مرنا پسند کرے گا؟ ہاں بعض ایسے بھی ہے, بہت غصہ آتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اسی میں انتقال ہو جاتا ہے, ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جناب وہ میچ دیکھ رہا تھا, کئی میچ دیکھنے کے شوقین ہیں, میچ دیکھ رہا تھا, اور جو پسند کا کھلاڑی تھا جیسے آؤٹ ہوا اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, اور وہ ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ گرا اور وہیں دم نکل گیا. کیا ایسی موت پسند کریں گے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. اللہ ہمیں مدینے میں موت نصیب کرے. اے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھی موت مرنا ہے نا, اچھے اعمال کرنے ہوں گے, نیک کام کرنے ہوں گے, درود و سلام کی عادت بنانی ہوگی, نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی, سنتوں پر عمل کرنے والا بننا ہوگا, قرآن پاک کی تلاوت میں دل لگانا ہوگا, علم سیکھنے کے لیے رائے خدا کے مدنی قافلوں میں سفر کی کوشش کرنی ہوگی, اجتماع میں آنے کی پابندی کرنی ہوگی, اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی نیک اعمال کی طرف لگانا ہوگا. تو نیکیاں کرتے کرتے, نیک اعمال کرتے کرتے, سنتوں پر عمل کرتے کرتے, درود و سلام پڑھتے پڑھتے, نمازیں پڑھتے پڑھتے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک اعمال کی برکت سے اللہ ہمیں موت بھی اچھی نصیب کرے گا. اور اے پیارے اسلامی بھائیو, اگر گناہ کرتے رہے, رب کی نافرمانی کرتے رہے, نمازوں کو قضا کرتے رہے, معاذ اللہ جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے, چغلیاں کھاتے رہے, غیر محرم عورت کو بری نظر کے ساتھ دیکھتے رہے, موبائل پر انٹرنیٹ پر گندے گندے مناظر دیکھتے رہے, اور اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ گئی ہے نا. بعض لوگ ہوتے رات کو اندھیرے میں موبائل آن کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اب جناب انٹرنیٹ پر جا کر نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک چوٹ لگانے والی بات عرض کر رہا ہوں. اے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی موبائل پر گندے گندے مناظر دیکھتے 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 اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی تو, اور کلمہ نصیب نہ ہوا تو,
بعض گاڑی چلاتے چلاتے، ڈرائیونگ کرتے کرتے یا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جا رہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی نظر پڑ رہی ہے ادھر بھی نظر پڑ رہی ہے. اے پیارے اسلامی بھائیو، چوٹ لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی طرح بدنگاہی کرتے کرتے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہیں موت آ گئی تو کیا بدنگاہی کرتے کرتے مرنا پسند کریں گے؟ نہ کوئی پسند نہیں کرے گا. تو اے پیارے اسلامی بھائیو، گناہ میں کوئی مزہ نہیں ہے. وقتی طور پر لذت ملتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. اور نیکی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے مگر تکلیف ختم ہو جاتی ہے، نیکی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے. تو اے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے آج ہم سنت و بھرے اجتماع میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کروں گا. ایک ایک گناہ سے. ابھی دعا بھی ہوگی نا، FGN چینل کے ناظرین بھی شامل رہے کہ انشاءاللہ دعا ہوگی، میں دعا میں توبہ کروں گا، اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر لوں گا. پتہ نہیں ہے اے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں سے جا سکتے یا نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہماری موت آ جائے. تو آئے نا، نیت کرتے کہ بندے کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لوں گا، اور اب جو بچی زندگی ہے اس کو انشاءاللہ نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ کیا بات ہے. اللہ استقامت دے، ہمیں توبہ پر بھی استقامت دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے پر بھی استقامت عطا فرمائے. اب نیک بننے کے لیے نا پیارے اسلامی بھائیو، FGN چینل کے ناظرین نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور نیک ماحول ہمارے سامنے موجود ہے. ہاں، یہ دعوت اسلامی کا ایسا نیک ماحول ہے کہ اس ماحول کے قریب جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو نیک بناتا ہوا نظر آتا ہے. وہ گناہوں سے توبہ کرتا، نیک اعمال کرتا ہوا نمازی بنتا، سنتوں کا پابند بنتا، بلکہ سنتوں کی دعوت کو عام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آئے نا اس ماحول سے وابستہ ہو جائے اور اپنے آپ کو ماحول سے وابستہ کر کے اپنی بھی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بہت ہی پیارا ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا، 72 نیک اعمال، اور اس میں بھی نیک اعمال نمبر 30. آئیے آج اس کی ترغیب بھی سنتے ہیں اور ساتھ میں نیت بھی کرتے ہیں کہ پورے 72 نیک اعمال کا رسالہ حاصل بھی کریں گے، اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے. اب کیسے نیک اعمال سنیے، میں ایک ہی نیک عمل بتاتا ہوں، اس کی فضیلت بھی سنیے. نیک عمل نمبر 30، امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا ہی عمل دیا ہے کہ کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے ہیں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟ ایک عمل پر غور کرے کہ کتنا پیارا ہے، تو 72 کتنے پیارے ہوں گے. اس کی فضیلت سنیے کہ جب دو مسلمان مرد ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے رفیق کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے رفیق سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے. پھر جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان میں سے 90 رحمتیں پہل کرنے والے کے لیے ہیں اور 10 اس کے لیے جس سے مصافحہ کیا جائے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے، گھمنڈ سے بری ہے. ایک حدیث پاک میں ہے لوگوں میں اللہ پاک کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے. تو سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے، نیت کرتے ہیں کہ میں بھی انشاءاللہ سلام میں پہل کروں گا. آج یہ سنت میں کمی محسوس ہو رہی ہے. ہائے ہیلو تو بندہ کر رہا ہوتا ہے مگر سلام نہیں کرتا ہے. تو ہمیں سلام کی انشاءاللہ عادت بنانی ہے. بعض مرتبہ پہچان والوں کو تو سلام کرتے ہیں مگر جو پہچانتے نہیں جن مسلمانوں کو، ان کو سلام نہیں کرتے ہیں. تو نیت کرے کہ انشاءاللہ میں آتے جاتے انشاءاللہ مسلمانوں کو سلام کرنے کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم. اور آخر میں پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ہے کفن دفن. یہ شعبہ جو ہے نا، یہ الحمدللہ اس کے بارے میں ہے کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے اس وقت خدمت دین کے کئی شعبہ جات کے ذریعے دین کا پیغام عام کر رہی ہے دعوت اسلامی. ان میں سے ایک شعبہ کفن دفن بھی ہے. اس شعبے کے کاموں میں شریعت اور مدنی مرکز کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق مسلمان میتوں کے غسل و کفن اور لواحقین کی غم گساری کے تمام معاملات سر انجام دے کر ثواب کمانا ہے. الحمدللہ شعبہ کفن دفن کے تحت وقتاً فوقتاً ذمہ داران و عاشقان رسول کے سنت و بھرے اجتماعات کا بھی
سلسلہ ہوتا ہے، شعبے کے تحت تیجے، چہلم اور برسی کے موقع پر ایصال ثواب کے اجتماع بھی کیے جاتے ہیں اور ان میں رسائل بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو تقریباً اس وقت دعوت اسلامی انڈیا میں 55 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اس میں سے ایک شعبہ کفن دفن بھی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ان شعبہ جات میں اپنی خدمت کو دینے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے صلہ رحمی کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، ہر حسن سلوک صدقہ ہے، غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ دوسری حدیث پاک، جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ پاک نے اس کی عمر بڑھا دی۔ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کریں تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی تو تم نے بھی اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا تو تم اس کے وہاں چلے گئے۔ حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی رعایت و لحاظ کرو۔ تو مزید اس کے جو مدنی پھول ہیں انشاءاللہ اجتماع کے بعد، صلاۃ و اسلام کے بعد انشاءاللہ اس کے مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو تمام اسلامی بھائی ان مدنی حلقوں میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ نمبر 2، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جاگ سے زیادہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ درود پاک 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھائی جاتی ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
صلی اللہ علی محمد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. لا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ابھی بیان میں ایک لفظ میں نے کہا کہ کاش ہمارا جنازہ بھی مسجد نبوی میں ہو، تو اس کا درست جو اللفظ ہے کاش ہمارا جنازہ بھی مدینے میں ہو. میں اس سے رجوع کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل پر اس وقت اجتماع لائیو ہے، تو جو اسلامی بھائی اس وقت FGN چینل پر اجتماع دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، تو اس نمبر پر آپ ایک مس کال کر دیں تاکہ پتا چلے کہ FGN چینل کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. تو جو بھی عاشقان رسول اس وقت FGN چینل پر اجتماع دیکھ رہے ہیں تو اس نمبر پر ایک مس کال کرے تاکہ اس سے مدنی چینل کی جو مجلس ہے ان کو بھی پتا چلے کہ مدنی چینل FGN چینل اس وقت کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز وجل ہر ہفتے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جانب سے ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب ہوتی ہے. تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ ہر ہفتے یہ جو رسالہ آتا ہے چند پیجز کا ہوتا ہے. بندہ اگر پڑھنا یا سننا چاہے نا چند منٹ لگتی ہیں،
اور چند منٹ میں اگر کہا جائے تو علم کا سمندر، یعنی بہت کچھ الحمدللہ علمی معلومات بندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ہر ہفتے جو رسالہ آتا ہے اسے پڑھنے سننے کی عادت بنائے، بلکہ اس کی دعوت کو بھی، اس رسالے کو بھی عام کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کے بستے سے بہت ساری انشاءاللہ آپ کو کتابیں، رسائل، ماشاءاللہ مجلس مکتبۃ المدینہ کی جانب سے اربعین عطار، یہ بہت ہی پیاری ماشاءاللہ کہا جائے تو کتاب مختصر یا رسالے کی شکل میں، اور اس کی ماشاءاللہ پرنٹنگ بھی دیکھیں تو خوشی ہوگی کہ کلرنگ کے اندر ماشاءاللہ یہ رسالہ موجود ہے۔ تو یہ 40 احادیث مبارکہ، جس کو کہا جاتا ہے ایک حدیث پاک ہے کہ 40 حدیثیں جو یاد کر لے تو اس کی اپنی فضیلت ہے، تو اس میں ماشاءاللہ 40 حدیثیں موجود ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے حاصل بھی کریں، ہم ان حدیثوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو حدیث پاک کی برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائے۔ ماشاءاللہ مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، بلکہ ہند بھر کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ 10 مئی سے پورے ہند سے 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہ تو سینکڑوں کی تعداد میں مدنی قافلے، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی، FGN چینل کے ناظرین، اس دعوت کو قبول کریں، اپنے آپ کو، اپنے جان پہچان والے، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، سب تک اس کی دعوت کو عام کریں کہ 10 مئی کو 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرنے ہیں، اور ہمیں بھی انشاءاللہ اس مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی جد امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں تو مجلس قافلہ کا مکتب پیچھے لگے گا، وہاں پر اپنے نام بھی لکھوا دیجئے، اور FGN چینل پر اس وقت جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو آپ قریبی دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے بھی رابطہ قائم کریں۔ FGN چینل کا جو نمبر ہے آپ اس پر بھی انشاءاللہ اپنا ٹیکسٹ میسج ڈال دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ تمام FGN چینل کے ناظرین ذکر میں بھی شرکت کریں اور دعا میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ آئیے گنبد خضرا کا تصور جما کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مل کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ مائک سے نکلنے والی آواز کے ساتھ مل کر ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آواز آگے پیچھے ہوگی تو ایک ساتھ میں مل کر ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ
إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا جاتا ہے.
ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی دو زانوں بیٹھ کر ہاتھوں کو اس طرح اٹھا دے کہ سینے کی سیدھ میں رہے یا کاندھے کی سیدھ میں رہے یا چہرے کی سیدھ میں رہے یا اتنے بلند کر دے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. ہر صورت میں ہتھیلیوں کو آسمان کی جانب کھلا ہوا رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا کے دوران ادھر ادھر دیکھنے سے نظریں کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس امید پر دعا مانگے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے ہمارے پیارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اللہ. یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب الاولیاء. اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے ہمارے امام اعظم کے پروردگار، اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے اللہ، اے ہمارے امام اہل سنت کے اللہ، اے ہمارے امیر اہل سنت کے اللہ، اے ہم جیسے گنہگاروں نافرمانوں کے بھی پروردگار. اے مولا تیرے گنہگار تیرے نافرمان بندے اے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حاضر ہے. اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تیری بارگاہ میں عرض نہ کرے تو جائے کس کے پاس؟ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے. اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ بھی ہم نے بیان میں موت کے حوالے سے سنا، موت کی سختیوں کے بارے میں سنا. اے اللہ بڑے کمزور بندے ہیں، ہم نزعہ کی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ مولا ہم سے تو تھوڑی دھوپ بڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا کچھ کٹ جائے جسم میں برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ نزعہ کی سختیاں کیسے برداشت کریں گے؟ اے مولا اور وہ بھی موت کے وقت جو صدمے ہوں گے، ایک تو موت کا صدمہ، بیوی بچوں کے چھوٹنے کا صدمہ، والدین کے چھوٹنے کا صدمہ، کاروبار گھر بار سب چھوٹنے کا صدمہ، اور اس میں اندھیری قبر میں اترنے کا بھی صدمہ. اے اللہ قبر کے سوالات کے جوابات کے معاملات، اے اللہ صدموں پر صدمے کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ بڑے کمزور بندے ہیں. اے اللہ ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ ہم اچھی موت چاہتے ہیں، اچھی جگہ، بلکہ ہم تو مدینے میں مرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو ہماری اچھے خاتمے کا سبب بن سکے، بلکہ اے اللہ ہمارے اعمال تو اتنے برے کہ ہم تو جہنم کے لائق ہیں. بلکہ اے اللہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، مگر اے اللہ تو رحیم و کریم ہے. اے اللہ تجھے تیری رحیمی کریمی کا واسطہ
ہمیں مرتے وقت آسانی عطا فرما۔ اے اللہ نزعہ کی تکلیف میں، اے اللہ نزعہ کے وقت تکلیف نہ ہو بلکہ آسانی ہو جائے۔ اے اللہ نزعہ کے وقت شیطان ہمارے قریب نہ آئے بلکہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اے اللہ ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے عافیت کے ساتھ شہادت والی موت اے اللہ ہمیں مدینے میں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مدینے میں موت بھی دے، اے اللہ جنت البقیع میں مدفن بھی دے، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، سنتوں کا عامل بنا، سچا پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ سچا پکا عاشق رسول بنا دے، تیرا خوف عطا فرما۔ اے اللہ عبادت میں ہمارا دل لگا دے، ہمارا دل پاک کر دے، صاف کر دے، روشن کر دے۔ اے اللہ عبادت کی لذت نصیب فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ اے اللہ میں 72 نیک اعمال کا عامل بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، دکھ درد سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت دعا میں FGN چینل پر اس وقت فیضان مدینہ میں کئی عاشقان رسول حاضر ہے۔ اے اللہ کئی اس وقت بیمار یہاں پر بیٹھے ہوں گے، کوئی بیمار کا نمائندہ بن کر آیا ہوگا۔ اے اللہ طرح طرح کی پریشانیوں میں عاشقان رسول مبتلا ہے۔ ایک بچی کو یا بچے کو آنکھ کی روشنی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کی کڈنی فیل ہو چکی، کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کی والدہ بیمار، کسی کے والد بیمار، کوئی خود بیمار۔ اے اللہ تیرے حبیب کے غلام جگہ بجگہ پریشان حال ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما، خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہاسپٹل کے دھکوں اور خرچوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ان کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو خیر و عافیت کے ساتھ نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد والدین کی نافرمان ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے ان کو سنتوں کے پابند نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بیچارہ جادو ٹونا سیب جنات کے معاملات میں گرفتار ہے، اللہ انہیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل جو دعائیں لب پر آئی مانگ لی، لب پر نہ آ سکی، ہمارے حق میں جو بھی بہتر ہے اپنی رحمت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، غوث پاک کے صدقے میں ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ صلاة والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت
شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم متقا بنقا جلوے شان قدرت پہلا ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله علم و ادب سکھائے گا درس حیا بتائے گا پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا انسانیت سکھائے گا FGN چینل